یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 637. تو لیفٹ بیٹھے ہوئے میرے ان دو پیارے شاگردوں اور بیٹے جیسے شاگردوں نے آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی وعدے کی ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی، اور دونوں بہت ہی اچھی چیزیں تھیں. اور حقیقت میں ان چیزوں کے اوپر جو دونوں بول گئے ایک ایک لفظ سمجھنے جیسا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ سوال کر کے خود ہی اس کے جواب دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ بھلا خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ انسان کو پیدا کرے؟ اگر اس کو عبادت کا شوق ہے تو کروڑوں نہیں، کروڑوں سے بھی کروڑوں، بہت زیادہ فرشتے اور روحانیاں اس کی عبادت تو کرتے تھے پہلے سے. خدا نے ایک دن فرشتوں کو جو ان کے سردار فرشتے تھے اکٹھا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بھئی میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپوائنٹ کروں، تم کیا کہتے ہو؟ سجدے میں گر گئے، کہتے مولا تم کو خلیفہ اپوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تم میری عبادت نہیں کرتے، اور یہ بھی وجہ نہیں ہے، مگر جو میں جانتا ہوں یعنی میرا کیا ارادہ ہے اور میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں وہ تم کو معلوم نہیں. اور یہ جو چیز میں بول گیا ہوں یہ قرآن میں ہے. اگر خدا کو عبادت کا شوق تھا یعنی میری عبادت کی جائے، یہی اگر خدا کا علم تھا انسان کو پیدا کرنے کے لیے، تو فرشتے تو بے حساب تھے، اور بھی فرشتے پیدا کر لیتا. فرشتے گناہ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، خون خرابہ نہیں کرتے. اور پھر ان فرشتوں نے جب خدا نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا خدا کو کہ کیا خون خرابہ کرنے کے لیے تو بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ خون خرابہ ہو گیا تھا، دنیا میں انسان پیدا ہو چکا تھا. دنیا کے اندر دو بھائیوں نے جھگڑا کیا، حابیل اور قابیل نے، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا. تو یہ جب خون ہو گیا اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے یہ بات پوچھی، تو فرشتوں نے میرا مارا، تانا دیا، کیا دنیا میں خون خرابہ کرنے کے لیے تو ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ خدا نے فرمایا نہیں، میرا جو مقصد ہے وہ تم نہیں سمجھتے. انہوں نے پھر سجدہ کیا. اب ہم تیرے عابد ہیں، ہم تیرے فرمان بردار. چلو خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی پوری کی، خلیفہ بنا دیا. خلیفہ یعنی وائس رائے، ڈیپوٹی. اب خدا نے جو خلیفہ بنایا تو اس کو کچھ اتھارٹی دی، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز کی، اور ان کنڈیشنوں کے لیے
قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت چاند سورج کو دی، اس نے منع کیا یعنی کہ اے خدایا یہ جو امانت تو دینا چاہتا ہے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی یہ امانت ہوا پانی کو دی، آگ کو دی، فرشتوں کو بھی دکھائی، پہاڑوں کو دی، سمندر کو دی۔ اس طرح خدا نے بہت سے نام لیے ہیں کہ میں نے ان سب کے سامنے اپنی یہ امانت آفر کی کہ تم یہ میری امانت اٹھاؤ مت لی، میرا کام کرو۔ لیکن سب نے یہی کہا کہ ہماری طاقت نہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے جلد باز انسان نے، جلد باز یعنی آگے کی سوچے سمجھے بغیر جلدی سے یہ بڑائی جھپٹ لی۔ بڑائی ہے نا کہ میں خدا تعالیٰ کا امانت دار ہوں، اس نے مجھ کو ایک چیز رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے دی تو اس کا فخر کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جلد باز انسان نے اس چیز کو جلدی سے چھڑک دیا۔ ادھر ایک سوال آیا تھا کہ وہ امانت کیا، اور خدا تعالیٰ یہ امانت کی بات کرتا ہے۔ ایک بڑے اچھے شاعر نے انسان کی پیدا کرنے کی ضرورت 2 لائنوں میں کہہ دی۔ کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ اگر عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے اور روحیں تو بے حساب تھے، وہ کم نہیں تھے۔ لیکن انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے۔ بھلا یہ دل کا درد کیا ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے اس نے درد دل کے جو لفظ کہہ دیا نا، اس کے اندر جس طرح ہماری آنکھ میں بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے ہیں، ہمالیہ پربت کے سامنے کھڑے ہو کے دور سے دیکھو تو آخا پہاڑ آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے، اور آنکھ کتنی ہے؟ سوئی کی ہے نوک جتنی، اس میں اتنا بڑا پہاڑ آ گیا۔ ایسا ہی درد دل کے لفظ میں اس شاعر نے بہت سی چیزیں کہہ دی۔ دل کا جو درد ہے وہ ہے محبت کا درد، محبت، اور خدا نے انسان کو محبت ہی کے لیے پیدا کیا۔ رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو خدا نے کہا اے داؤد، میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، میں ایک چھپے خزانے کی طرح تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے محبت ہوئی، میرے دل میں پریم کی لہر اٹھی، کیونکہ خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا۔ تو خدا فرماتا ہے داؤد، میرے دل میں محبت اٹھی، میں نے خلقت بنائی تاکہ اس میری مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو میرے سے محبت کرے اور میری محبت میں سے محبت پائے۔ رسول اللہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کو محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، مطلب کہ تم خدا کے راستے کے اوپر ان کو لے جاؤ۔ یہ لیڈرشپ، یہ خلافت تم کو دی گئی۔ حالانکہ اشارہ تو خلیفہ کا ایمان کی طرف ہے، قرآن شریف میں جو یہ اشارہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس کا مطلب حضرت امام ہے۔ لیکن حضرت امام بھی ایک انسان کے روپ میں آیا ہے۔
اگرچہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن انسانی لباس میں آ کے اس نے کیا بتایا؟ جتنے بھی امام ہوئے، جتنے بھی نبی ہوئے، انہوں نے محبت سکھائی اور محبت کی. محبت سکھانے کے اندر کیا چیز ہے؟ جو لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ محبت کیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بجھ نرنجن میں صدر دن کہتے ہیں کہ پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی، مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہوئے. مورکھ کو تو نہیں پتا. مولانا رومی نے محبت کی ڈیفینیشن اتنے اچھے طریقے سے کہہ دی کہ قرآن شریف کے ساتھ ملتی ہے. اسی لیے ملا جامی نے کہا تھا کہ فارسی زبان کا قرآن یہ مثنوی رومی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محبت کا ایک ہی مطلب، بندے کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے اسی کو ہم محبت کہتے ہیں. دو آدمی آپس کے اندر، میاں بیوی کے، بھائی بھائی کے، بہن بہن، باپ بیٹے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت نہیں، یہ اٹیچمنٹ ہے. یہ اٹیچمنٹ ہے. محبت وہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہوئے تو پھر مٹتی نہیں. محبت وہ ہے کہ اس میں تڑ نہیں پڑتی. محبت وہ ہے کہ جو مانگتی نہیں، یعنی تم مجھ کو پیار کرو میں تمہیں پیار کروں، تم میرے دوست بنو میں تیرے دوست بنوں. تو یہ محبت نہیں ہے. محبت ٹو وے ٹریفک نہیں ہے، وہ ون وے ٹریفک ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی. محبت یہ ہے کہ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے. یہ بچپنا ہے. محبت تو دیتی ہے. خدا کو بھی ایک بندہ جب پیار کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ خدا کو دے دیتا ہے. پھر خدا کے پاس سے کچھ مانگتا نہیں، میری بیماری مٹا دے، مجھے پیسہ دے، مجھے اولاد دے، مجھے یہ دے. یہ محبت نہیں. میں نے تسبیح نکالی، بعد میں دعا مانگی، یعنی میں نے سودا کیا. تسبیح کے پیسے دیے، یعنی تسبیح پیسے کے روپ میں دی، اور سامنے میں نے مانگنی کی. یہ تو سوداگری ہوئی، محبت تو نہ ہوئی. میں نے دعا پڑھی اور بعد میں کہا یا مولا مجھے خوب پیسہ دے، خوب خوب پیسہ دے. اور خوب خوب کو ڈبل بولتے ہیں. پیسہ، تندرستی، اولاد، نام نہ کچھ بھی، ہم نے جو کچھ بھی مانگا اس کے پہلے ہم نے تسبیح نکالی یا دعا پڑھی اور پھر مانگا. اس چیز کی معنی ہی نہیں. مگر یہ بچوں کی پرائمری ایجوکیشن ہے، اور ہم لوگ ابھی تک 60، 65، 67، 80 برس کی عمر بھی ہو جاتی، ہم روحانی حساب سے بچے ہی ہیں، بچے ہی ہیں. ہم نے ایسی کوئی عبادت، ایسی کوئی تسبیح شاید کی ہوگی کہ جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف تسبیح نکالی، صرف مولا کو یاد کیا. اس لیے یاد کیا کہ یا مولا تو بڑا پیارا ہے، یا مولا میں تجھے بہت چاہتا ہوں. کچھ نہیں مانگا. تو وہ محبت کا اشارہ ہے، اور محبت ہی خدا ہے. یہ پرائمری ایجوکیشن میں جہاں ہم جا کے الفابیٹ پڑھتے ہیں، یہ الفابیٹ ہم کو یونیورسٹی تک کام آئیں گے. یہ ABC جو کچھ بھی ہم نے کنڈر گارٹن میں پڑھا ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم کو وہ یونیورسٹی تک کام آئیں گے. یہ 1، 2، 5، 10، 20 کے جو ہم نے فگرز وغیرہ سیکھی ہیں، یہ بھی ہم کو یونیورسٹی تک کیا ساری زندگی کام آئیں گی. یہ تو ضروری ہے. لیکن پرائمری ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں سما سکتی. پرائمری ایجوکیشن کی طاقت نہیں، بچے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں بڑی. محبت کی جو باتیں ہیں، وہ لوگ کہ جو ناک رگڑ کے تسبیحاں نکال کے
پھر اپنی چیزیں مانگتے ہیں، میرا یہ دکھ دور کر دے، میرا یہ دکھ دور کر دے. یہ تو بچہ بھاگا بھاگا آیا، ممی مجھے بھوک لگی ہے، چاکلیٹ دینا، یہ لے. ممی مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سوپ پی لے یا شربت پی لے. ہماری باتیں ایسی ہیں. اس حالت میں سے اٹھ کے سلطان علی مشنری نے جو بات کی، وہ عبادت کی بات، وہ رستہ ہے کہ جب ہم بیت الخیال کے اندر جائیں تو وہاں پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں مانگتا. خدا کی جو محبت ہے وہی سب کچھ ہے. 37 میں امام سلطان محمد شاہ دار السلام آئے، اور اس کے پہلے صاحب نے بہت سے فرمان کیے. نیروبی، مومباسا، گولڈن جوبلی کا برس تھا. ماں باپ آئے اور ایک دن منڈپ میں آ کے فرمایا کہ میں نے تم کو آج تک بہت سی دنیا کی باتیں کی ہیں، جوبلی انشورنس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت فرمان کیا، ایجوکیشن کے فرمان کیے، پیسے کے فرمان کیے. مولا فرمایا آج میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں کہ علی نبی کے تخت کے اوپر جو جانشین بیٹھا ہے، یعنی کہ حضرت، اس کے ساتھ تم پیار کرو، اس سے محبت کرو، تو دین دنیا کی سب چیزیں اس میں آ گئی. یہ محبت ہی سب کچھ ہے. خدا تعالیٰ نے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو یہ حکم کیا، ہم کو یہ خلافت دی، حکومت دی کہ ہم خدا کی مخلوقات کو، اس مخلوقات کے اندر جانور بھی ہیں، پنچھی بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ونسپتی ہے، ویجیٹیشن ہے، پتھر ہے، ہوا، پانی، سب خدا کی مخلوقات. اس ساری مخلوقات کو خدا کے راستے کی طرف گائیڈ کرو. یہ امانت ہم کو ملی، گائیڈ کرو. ابھی گائیڈ کرنے سے پہلے ہمیں گائیڈ کی ٹریننگ لینی چاہیے. وہ ٹریننگ بیت الخیال ہے. ہر انسان کو وہ ٹریننگ لینی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کریں اور پھر ہم لوگوں کو محبت دیں. کچھ میں ایک دفعہ مولا گئے، 1903 کی بات کرتا، 84 ایئرس ہو گئے. مولا نے ادھر بھی بہت سے فرمان کیے، اور پھر ایک دن آ کے مولا بیٹھ کے کہتے ہیں تم تسبیحاں نکالتے ہو، دعا پڑھتے ہو، دسواں دیتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، جماعت کھانے جاتے ہو، تم سب اپنے جیو کے لیے کرتے ہو، دوسروں کے لیے تم نے کیا کیا؟ جماعت نے کوئی جواب نہ دیا. مولا فرمایا آج سے ہر ایک جنا 40 دانے پیرشا کے روز نکالو اور کہو کہ یا مولا میں یہ پیرشا کی تصویر ساری دنیا کی جماعت کے لیے نکالتا ہوں. اپنے لیے تو ہم سب کچھ مانگتے ہیں، نیاز کی پیالی بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہی لیے مانگتے ہیں. مولا فرمایا کہ تم جماعت کے لیے، یا مولا جماعت کو حقیقت سمجھتے. تو میں محبت کی بات کرتا تھا کہ ہمارا ایمان تو فرماتا ہے کہ دنیا کا کوئی ماں باپ بلکہ 1000 ماں باپ اکٹھے ہو جائے اور ان کی محبت کو بھی تم اکٹھا کرو جو ان کو اپنی اولاد سے ہے، تو مولا فرمایا تو بھی میری محبت تمہارے لیے ان 1000 مات پتا کی جوائنٹ محبت سے بھی زیادہ ہے. مولا اتنا ہمیں چاہتا ہے، اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتا. مولانا حضرت امام 66 میں دارالسلام جب بھی اترے ایروپلین سے تو ماں باپ کے ایک پاؤں میں پلاسٹر تھا. مجھے چانس لگ گیا
میں نے مولا کو نمن کیا. میں بولا خداوند کیا ہوا؟ سب فرمایا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہا خداوند آرام کرتے تو؟ ایسا دیکھ کے ہنس پڑے, جواب نہیں دیا. اور ماں باپ چلے تو اس کے منہ کے اوپر پین کا سٹرین تھا. مجھے ایسا ہوا ہمارے لیے اتنی تکلیف نہیں, پاؤں میں پلاسٹر ہے پھر بھی چل رہا ہے. وہ جو منسٹر آیا تھا ریسیو کرنے کے لیے, اس نے اپنے کسی پولیس کمشنر وغیرہ کو کہا ہوگا کہ گاڑی ادھر لے کے آؤ. تو صاحب نے منع کیا, کیونکہ اگر گاڑی میں بیٹھ جاوے تو بہت سے لوگ اپنی جماعت کی اور دوسرے وہ کھڑے تھے جن کے ساتھ صاحب کو ملنا تھا. تو صاحب نے منع کیا کہ گاڑی مت منگا. ایک ہاتھ میں لکڑی, آستے آستے لگڑا کے چلے, اور ظاہر ہوتا تھا منہ کے اوپر کہ پین ہوتا ہے, پھر بھی سب کو ملے, ہنستے رہے. مولا کا اس وقت کا یہ سلوک میرے دل پہ بہت اثر ہوا. مولا تو اپنے بنگلے چلے گئے, میں بھی ایسا ہی خیالوں وچاروں میں گھر آ گیا, لیکن میرے دل کو خوشی نہ ہوئی. میں نے پوسٹ آفس میں جا کے ایک ٹیلی گرام لکھا, اور ٹیلی گرام اس لیے ٹیلی گرام لکھا کہ یہ ٹیلی گرام سیدھا بنگلے جائے گا. خط لکھتا تو میں خود جانے دے سکتا تھا, لیکن ٹیلی گرام لکھا. اس میں لکھا خداوند اتنی رحم کر کے تم آیا ہے اور اتنا دکھ ہمارے لیے اٹھایا ہے, تم کو اس بات کے اوپر بہت اثر ہوا. مولا آرام کرو, اور یہ جو وزٹ ہے کبھی پوسٹ پون بھی کرنی پڑے تو خداوند پوسٹ پون کرو. تیسرا دن ہوا, کاؤنسل میں سے ایک آدمی میرے لیے خط لے کے آیا. کھول کے پڑھا تو حاضر امام کا خط تھا. صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ تو نے جو کہا میں اس کے لیے راضی ہوا, دعا سیکھ دیتا ہوں, لیکن میں نے پروگرام بنایا جماعت کا, اور یہ پروگرام میں توڑ ڈالوں, اور جماعت کا جو دل دکھے گا اس دکھ سے میرے بچے, یہ دکھ تو مجھے بہت اچھا ہے. اور سمجھنے کی بات ہے. بابا فرمایا میرا یہ پروگرام کینسل ہو جائے یا پوسٹ پون ہو جائے, اس سے جو جماعت کو دکھ ہوگا یعنی نراش ہو جائے گی, وہ دکھ میں سہن نہیں کر سکوں گا. یہ پاؤں کا دکھ تو کچھ نہیں. اکبر لال جی مکھی سے ادھر ہی ہیں بنکور میں. اس کو پہلے سے نیروبی سے پوچھ لیا تھا مہمانیاں کتنی, تو کچھ فگر دی, لیکن حاضر امام آئے تقریباً 100 جتنی مہمانیاں بڑھ گئی, کیونکہ اب کنٹری سے کچھ لوگ آ گئے. اس وقت تک یہ ریسٹرکشن نہیں تھی کہ بھی باہر کے لوگ نہ آئے. اور بات بھی سچ ہے, اب کنٹری کے لوگ ادھر مہمانی نہیں کریں تو کہاں جاویں. دار السلام کی ڈائمنڈ جوبلی ہال میں ماں باپ کی بیٹھک تھی. مہمانیوں کا کام چلنے لگا. ابھی یہ پاؤں بندھا ہوا ہے پلاسٹر میں, بینچ نہیں ہو سکتا, تو ماں باپ کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھے, اور سٹیج اونچی تھی کہ ماں باپ کا یہ پاؤں ایسا لٹکتا رہتے, آنکھوں دیکھی بات کرتا, ایسا پاؤں لٹکتا رہے, اور یہ سائڈ سے لوگ آویں مہمانیاں لے کے, ماں باپ ان کو دعا سیکھ دے گا. بہت دیر ہو گئی تو صاحب یہ پاؤں ذرا کیسا کھینچے اور درد سے چہرہ بدل جائے. اکبر مکھی بازو میں بیٹھے تھے. میں نے کہا مکھی صاحب ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹیپائی رکھ دیں ایسا آپ کے پاؤں کے سامنے.
تو جلدی سے ایک چھوٹی سی ٹیپائی ایسا چھوٹا ٹیبل منگایا اور کشن منگائے، مولا کے سامنے نیچے ایسا رکھ کے عرض کی کہ خداوند پاؤں رکھو۔ ماں باپ بہت خوش ہوا اور ہنس پڑا، اور اس کے اوپر مکھی نے اٹھا کے ایسا پاؤں رکھ دیا۔ ماں باپ کو دنیا بھر میں راحت ملی۔ اب وہ جب مہمانی والے لوگ آتے تھے ادھر نزدیک آتے تھے، کیونکہ مولا کا پاؤں ادھر لٹکا ہوا تھا، اب وہ پاؤں سامنے آ گیا تو ایسا کر کے آنے لگے۔ اس میں 2-3 مہمانیوں کے بعد کوئی ایک بائی تھی بڑی عمر کی، ہاتھ میں کچھ چین لے کے ایسا مولا کے خیالوں میں دعائیں مانگتی رہی، اور اس نے نیچے دیکھا نہیں ہے، وہ ٹھوکر لگی اور گری، زمین تک نہیں پہنچی، جلدی سے لوگوں نے پکڑ لیا والنٹیئرز نے۔ مکھی، میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اٹھا ٹیپائی اٹھا ڈالا۔ 2 گھنٹے تک سب بیٹھے، 2 گھنٹے تک پاؤں لٹکتا رہا۔ 2-3 دفعہ بھی مکھی نے عرض کی، میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی گر جائے گا۔ ہم لوگ بہت سے جن جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، ہم رو پڑے۔ امام کا پیار ہمارے لیے کتنا ہے، وہ ہمارے لیے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کو شاید سب کو نہیں معلوم ہوگا، تھوڑے تھوڑے لوگ جو مولا کے حضور میں آتے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ امام ہمارے لیے کتنا کام کرتا ہے۔ دنیا بھر میں حضرت امام ایک مشہور ویکتی ہے، خوبصورت ہے، ایسا ہے، علم ہے، کیا کچھ نہیں دنیا کی اس کے پاس۔ اس کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمارے لیے اتنے دکھ اٹھا دے، اتنی تکلیف اٹھا دے، عیش آرام نہ کرے، مزے کرے، مگر رات دن بیٹھا ہے۔ 22 کلاک حضرت امام جاگتے ہیں، 22 کلاک۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ 2 دن تک صاحب اپنے بیڈ پر نہیں سوئے، ریکلائنر کے اوپر ہی بیٹھ کے تھوڑے منٹ جھونک کھا لی، نیند لے لی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ بیمار تھے، بیماری بڑھ گئی، مئی مہینہ تھا۔ یہ بات جو میں ابھی کرتا ہوں، متا سلامت نے میرے سے یہ بات کی ہے۔ میں تھا، مرحوم ریمو مکھی نیروبی والے، لیکن ان کے کامڑیا الحمدللہ صدرو ادھر جیتے ہیں، صدرو علی بھائی ابھی وکٹوریا میں ہیں۔ ہم 3 جنے بیٹھے تھے، متا سلامت ان کو باتیں سناتی تھی۔ یہ آسمان کی بات ہے، پہلی مسافری 57 میں۔ ماتا کہنے لگی، مئی مہینہ ہوا، حالت خراب ہو گئی، تو مجھ کو ایسا ہوا کہ اتنی کورسپونڈنس آتی ہے، سب لیٹر خود اسی طرح سے اٹینڈ کرتے ہیں، کھٹلے پہ سوئے ہیں اور سیکریٹری ہیں، وہ خط پڑھ کے سناتے ہیں، خط ٹائپ کر کے آتے ہیں، اور امام خود پھر بیٹھتے ہیں اور ایک لکھتے ہیں، ہاتھ کانپتا ہے، لیکن کورسپونڈنس چالو ہے۔ ماتا کہتی ہیں میں نے نکی کیا کہ جتنے بھی لیٹر آئے اس تک کوئی لیٹر نہ جاوے۔ ماں باپ کی 4-5 سیکریٹریز میں سے میڈم بیگل جو تھی نا، وہ چیف سیکریٹری تھی سلطان محمد شاہ کی، تو اس کو کہہ دیا کہ دیکھ اس کی حالت ایسی ہے، ابھی جو بھی خط آئے اس تک کوئی نہیں لے کے جاؤ۔ تو پوچھا کہ ہم ابھی لیٹرز کا کیا کریں؟ فی الحال تو رہنے دو، دیکھیں گے، اور کوئی ایسی کوئی بہت ارجنٹ چیز ہوگی پھر تم مجھ کو بتانا، میں پھر پوچھ لوں گی۔ 3 دن نکل گئے تو ماتا کہتی ہے میں صبح کافی لے کے گئی تو مجھ کو ایسا دیکھ کے نا تو منہ کھلا دیا
क्या बात है, मेरे से नाराज हो? जवाब नहीं दिया। मैं उस तरफ गई तो देखा आंखों में से आंसू निकलते हैं। मैंने पूछा, याकी? सुल्तान मोहम्मद शाह माता को याकी बुलाते थे और माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह को याकी करके बुलाते थे। क्या बात है? आंखों में आंसू है। माता को कहते हैं, तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? क्योंकि हाँ, हालत तो देखो। तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? क्योंकि हाँ, हालत तो देखो। तुमने मुझे मेरे बच्चों से जुदा कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं निकलता, अंदर मुझे दुख होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुख होता है तो मैं माफी मांगती हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस चालू। माँ बाप खुश हो गए। कभी कभी ऐसा होता था, माता कहती हैं कि कलम हाथ में पकड़ी है, बड़ी मुश्किल से खाली ए लिखा है और थक गए हैं। थोड़ी देर ठहर के फिर के लिखा है। जुलाई की 7 तारीख का साइन किया हुआ ए के कांपते हाथों से एक लेटर मेरे पास है। उसके ऊपर डेट है 7 जुलाई और 11 जुलाई को दुनिया छोड़ी। दार एस सलाम की इस्माइली एसोसिएशन के ऊपर इमाम ने किसी तरह खत भेजा और मैं हैरान हो गया कि उसके ऊपर 10 तारीख लिखी हुई है। और सुल्तान मोहम्मद शाह की आदत थी कि वो बिल्कुल स्टैम्प वगैरह तैयार होती थी, ये साइन करे सेक्रेटरी, इसके सामने कवर को बंद करे। 10 तारीख का लेटर, यानी 10 तारीख तक भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खत पे साइन करते रहे। माता कहने लगी, मगर ये जो अभी मैं बात सुनाता हूं, ये बात सुनाने से पहले माता इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई। मैं गया, भाग के पानी लेके आया, बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया। हम लोग नीचे बैठे थे, माता बैठी थी। रोते रोते ये चमड़ी जल गई थी। आंसू में एसिड है, उसमें सॉल्ट है, तो रोते रोते ऐसा लाइन पड़ गई थी उसकी दोनों साइड में। मगर ये अभी जो मैं बात सुनाने वाला हूं, ये बात के पहले माता बहुत रोई। जब इस जरा शांत हुई तो कहने लगी, यही 10 तारीख की बात है। हम लोग बैठे थे और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की आंख में से आंसू उतर आए। मैंने कहा, क्या बात है? तो इमाम कहते हैं, या कि जुलाई का महीना है, आसमान में गर्मी बहुत होगी, और जब भी मेरे बच्चे आएंगे मेरी मैयत के ऊपर तो इतनी गर्मी वो कैसे सहन करेंगे, वो याद करके मुझे दुख होता है। मोहब्बत देखो इसकी। अपनी वफात को याद करके मौला कहते हैं, इस गर्मी के अंदर मेरे बच्चे मेरी मैयत पे आएंगे आसमान, तो ये गर्मी उनसे कैसे सहन होगी। यह फिक्र उसको उस वक्त थी, अपने बच्चों की फिक्र थी। माता कहती है, मैंने कहा तुम दुआ करो कि उनको गर्मी महसूस ना हो। और जब भी सच कहता हूं, जुलाई में मैं उधर गया था, इतनी गर्मी थी कि वाकई लोग पुकार करते थे, लेकिन हम 300-350 इस्माइली थे। किसी ने शिकायत न की कि सख्त गर्मी है, हमको तो याद भी नहीं है। और गर्मी इतनी थी कि एक एग कभी खाली रेत के अंदर थोड़ी देर रख दो ना तो 5 मिनट में पक जाता था। मैंने खुद ने कम से कम 100 गिलास पानी पिया, मगर सारा दिन यानी 20 कलाक तक पेशाब नहीं आया।
इवेपोर हो जाता था इतनी गर्मी में, लेकिन गर्मी फील नहीं होती थी उसकी जो दुआ थी। ये कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो अल्लाह ने कहा ना मैं खलीफा बनाने वाला हूं, वो खलीफा उसका नूर है। जिस तरह खुदा अपनी मखलूकात से प्यार करता है, जो दुनिया में हाजिर इमाम है वो भी हमें प्यार करता है, और हमारा भी यही फर्ज है कि हम उसको प्यार करें और कुछ नहीं मांगते। ये दुआ, ये तस्बीह, ये इबादत हम इसलिए करते हैं कि हम उसकी मोहब्बत में उसके फरमान बरदारी करते हैं, हम उसके ओबीडियंट हैं, इसलिए ये सब दुआ तस्बीह करते हैं। कभी इमाम की मोहब्बत के कारण से हम ये करते हैं तो जो कुछ भी करते हो वो आला दर्जे की इबादत है। हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, अरे हर वक्त उसको याद करो, एक लहजा के लिए भी उसको भूलो मत। और यही फरमान हज़रत इमाम ने अभी गैबर स्टेट्स में किया। माँ बाप फरमाया हर वक्त मुझे याद करो। ये बड़े से बड़ी इबादत ही है। अलबत्ता सुबह की इबादत का जो इमाम ने दर्जा बताया है वो भी मोहब्बत ही मोहब्बत है। कौन अपनी प्यारी नींद छोड़ के 3 बजे उठ के ठंडी और बर्फ में कौन उठेगा? कौन? जिसको मोहब्बत हो, जिसको प्यार हो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में बहुत दफा मैंने सुना कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाफिज शिराजी को बहुत याद करते थे। 20-22 दफा मैं ईरान गया हूं। मैं जब भी शिराज जाऊं तो हाफिज शिराजी के मकबरे पे जाके मैं उधर फातिहा पढ़ूं और कहूं, ऐ हाफिज तुझको मुबारक हो कि मेरा महबूब इमाम तुझे बहुत याद करता है। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको बहुत याद करते थे, उसके रेफरेंसेस देते थे। हाफिज शिराजी जवान आदमी था, गरीब आदमी का लड़का था। रोजी कमाने के लिए इसने जो बाप से आर्ट सीखा था, दर्जी था उसका बाप, टेलर, तो इसने टोपियां बनाई। 100-200 टोपियां बना के बेचने के लिए निकला, मगर शिराज के शहर में किसी ने खरीदी नहीं। दूसरा एक अच्छा बड़ा शहर है इस्फहान, उधर चला गया। वो जमाने में बसें वगैरह थी नहीं, तो किराए का गधा लेके चला गया। गधे वाले को पैसे दिए, उसका गधा भी दे दिया। शहर में पहला शहर था, पहला दफा निकला, घूमता रहा। शाम हो गई तो किसी एक दरख्त के नीचे उधर रख दी टोपियां, सो गया। सर्दी बहुत थी लेकिन ये सो गया, जवान आदमी था। अर्ली मॉर्निंग उठा, सूरज की किरणें निकली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें देख के बहुत दिल खुश हुआ। उठा, अंगड़ाई ली, देखा तो सामने एक मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक बारी खुली, निहायत ही खूबसूरत एक लड़की, खुले हुए बाल, काली काली आंखें। ये उसको देखता रहा, बड़ी देर तक देखता रहा। जब लड़की को ये फील हुआ कि ये लड़का मुझे देखता है तो दरवाजा बंद करके चली गई। बारी बंद हो गई, टोपियां वहीं पड़ी रही। ये खड़ा रहा, उस बारी की तरफ देखता रहा। लोग आते जाते इसको देखें, हंस के चले जा रहे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ये खड़ा ही रहा। सारी रात सर्दी की निकल गई,
दूसरे दिन सुबह वापस उस लड़की ने जब ये सूरज निकला और वो पट जो खोले खिड़की के तो देखा तो ये खड़ा था और इसको देख के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। उसने वापस बारी बंद कर दी, उदास हो गया, खड़ा रहा। सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई। तीसरे दिन सुबह वापस इसको अपने महबूब के दीदार हुए, खुश हो गया, मगर मुंह बना के उसने बारी बंद कर दी। और थोड़ी देर के बाद अपनी एक दासी को इसके पास भेजा, पैगाम लेके आई। मेरी मालिकन कहती है, ये मूर्ख, बदन की खूबसूरती के ऊपर तू एक लड़की को देख के इतना मोहित हुआ कि आज 3 दिन से खाए पिए बगैर, आराम किए बगैर, नींदर किए बगैर और इस सर्दी के अंदर तू खड़ा रहा एक खूबसूरत बदन के लिए। कभी इतनी ही मेहनत तुमने खुदा को पाने के लिए की होती तो वल्लाह तुझको खुदा की बख्शिश मिलती है। हाफिज शिराजी के तोते उड़ गए, मुंह नीचे झुक गया, टोपियां इसी तरह छोड़ दी, चला गया। 13 बरस एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, जंगलों में 13 बरस खुदा की इबादत करता रहा। 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक न इसने पानी का घूंट पिया, न खाना खाया। 13 बरस के बाद जंगल में ऐसा पड़ा सोया था, आधा सोया था, आधा जागता था। इसको रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। क्या देखता है कि बड़े बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए, चेहरे से नूर बरसते हुए नबी इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम नबियों का दरबार भरा है और हाथ बांधे हुए सोने की पोशाक पहने हुए फरिश्ते इधर से उधर भाग रहे हैं। तो किसी फरिश्ते को पूछा, क्या है? अरे तुझे मालूम नहीं? देख इधर तू ठहर, अभी सरवर कायनात आएंगे, ये रसूलुल्लाह का लक़ब है। थोड़ी देर हुई तो मौला अली के साथ रसूल पाक तशरीफ लाए। सब नबी खड़े हो गए, नबी करीम बैठे। ये सारा चितार आधा जागता है, आधा सोया हुआ है। हाफिज ने इबादत की 13 साल। और मौला अली साकिए कौसर, एक लंबी सी सुराही में कौसर का पानी डाल के छोटी छोटी प्यालियों में नियाज के तौर पे सबको पिला रहे हैं। पिलाते 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 जो नबी के पीछे ये हाफिज खड़ा था तो इसके मुंह से निकला, रसूलुल्लाह के मुंह से निकला, इलाहिया अय्युहस साकी। रसूलुल्लाह कहते अली को कि ऐ साकिया कौसर अदर कासिन व नाबिल हा, कि आप मेहरबानी करके इसकी भी सुनो। तो मौला अली ने इसको प्याली भर के हाफिज को दी, इसकी आंख खुल गई, कलेजा पकड़ के बैठ गया। और यहां से इसने इसी शेर के ऊपर इसने दीवाने हाफिज लिखा, जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को सारा जबानी याद था और उनकी माता सलामत को भी, और इसके शेर बहुत पढ़ा करते थे। वो कहता है कि इश्क आसान नमूद अव्वल वली उस्ताद मुश्किल है। मोहब्बत करना बड़ा आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़े बड़े दुख आते हैं। लेकिन मोहब्बत जो है ना, यही खुदाई है, यही नूर है, यही इबादत है। मौला से इबादत मोहब्बत से करो, हमेशा मोहब्बत करो, दिलो दिमाग इंशाल्लाह रोशन हो जाए। और इस 1988 के अंदर मेरी दुआ ये है, ऐ मौला दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों और उनको भी कि जो नेक इंसान है, चाहे कोई भी कौम के हैं, उनका ईमान सलामत रखो।
ان کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھا، بدیاں برائیاں لوگوں کو اپنی شناخت دے اور نور دے۔ مولانا حضرت امام آپ سب کی نیک مرادیں پوری کرے، سکھی